محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قاری شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی نعتیں سن کر میرا بھی من کر رہا ہے میں نعت کے 2 شعر پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ میں سیدھی تقریر شروع کرتا ہوں لیکن قاری صاحب کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے آپ بھی؟ سبحان اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے۔ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں۔ ایک مرض ہوتی ہے عشق والی، سبحان اللہ۔ عشق نہیں تکدا ذاتاں پاتاں، او تکدا سجن دیاں باتاں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرض ہوتی ہے عشق والی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک مرض ہوتی ہے دوسری حضور کے ذکر سے چڑ والی، شوگر ہوتی ہے نا کئیوں کو، تو ایک جسمانی شوگر ہے، ایک روحانی شوگر ہے، حضور کے ذکر سے چڑھنا، اللہ اس شوگر سے بچائے۔ آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، شوگر والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جل جل کر مرتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کے، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی
قسمتیں ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں توجہ ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ یہ قرآن پاک تو لے کے آئے اندر سے ایک دفعہ اچھا پنجابی یا اردو اردو ٹھیک سریکی یار تو سنوال کھل سو میڈی سریکی ہوتے ہیں سمجھ آئی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ابھی نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی اس سے پہلے ایک دن مکہ کے کافر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں آئے سبحان اللہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑا اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر کافر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگنے لگے توجہ ہے نا دعا پتہ کیا تھی کہتے تھے یا اللہ اگر نبی پاک تیری طرف سے سچے نبی ہیں یا اللہ پھر بھی ہم ان کو نہیں مانتے اگر حضور سچے بھی ہوں تیرے نبی بھی ہوں ہم پھر بھی اگر یہ سچے ہیں تو ہمارا بیڑا غرق کر کافروں نے اللہ کے گھر کعبے میں آ کر کعبہ کا طواف کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے پھر ہمیں غرق کر ہمیں تباہ کر ہمیں فنا کر اگر یہ سچے ہیں اللہ نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے یہ 9واں پارہ ہے سورہ انفال ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 32 اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں سبحان اللہ سنیے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ سبحان اللہ اچھا یہ بس تھوڑا سر کی وجہ سے کانا غلطی سے میں کھینچ گیا ہوں کانا ہے کانا نہیں اللہ معاف فرمائے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ حضور کو یاد کراتا ہے وہ وقت فرمایا حبیب یاد کرو نا وہ ٹائم جب یہ کہتے تھے اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک اگر یہ تیری طرف سے حق ہے کون نبی پاک اگر تیری طرف سے یہ کیا ہے حق ہے اگر تو نے واقعی ان کو نبی بنایا ہے واقعی یہ تیرا رسول ہے تیرا محبوب ہے اگر یہ حق ہے اگر یہ سچے ہیں تو کیا کر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا ہمارے اوپر برسا کیا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ کہنے لگے یا اللہ اگر یہ تیرا محبوب سچا ہے تیرا رسول سچا ہے یا اللہ پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا پتھروں کی بارش برسا یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے کیسا عذاب دے یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا پھر ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے
کافروں نے خود کعبے میں آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اگر یہ تیرا محبوب سچا ہے تو پھر کیا کر ہمیں غرق کرنا، پتھروں کی بارش برسا، دردناک عذاب دے۔ اب یہ دیکھنا، ایک بندہ نبی پاک کی سچائی کو چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو مجھے غرق کر، اور ایک بندہ نہیں تھا، پوری جماعت تھی ان کی۔ اب ظاہر تو یہ سمجھ آتا ہے کیونکہ نبی پاک تو سچے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پھر اللہ کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کا کڑاکا نکال دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، بوٹی بوٹی کر دیتا، ان کے نام و نشان تک اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے نا، لیکن اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا نہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ آئے ہائے، اللہ وجہ بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ ان کے اندر جلوہ فرما ہیں۔ ابھی پیارے، آپ رہتے ہو مکہ میں اور یہ کافر بھی مکہ میں، جس سرزمین پہ آپ کے قدم لگے ہو، سبحان اللہ، سونے میں انہوں عذاب کیویں دیواں؟ اس کا مطلب ہے کافروں کے اندر کوئی کوالٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے عذاب روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی موجودگی کے نسبت کا اتنا خیال ہے، اللہ نے فرمایا ہو میرا محبوب مکہ میں اور مکہ والوں پر عذاب ہو جائے، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ یا اللہ تو نے کیسا رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے، تیرا محبوب رحمت بن کے آیا، مکہ میں موجود بھی تھا، پھر بھی مکہ کے لوگوں کا کڑاکا نکل گیا، یا اللہ یہ لوگ کیوں مارے گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کافر تو منہ مانگا عذاب مانگ رہے تھے اور میں دینے پر قادر ہوں، یہ بھی لینے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ یار کا واسطہ ہے، یار کا تعلق ہے، یار کی موجودگی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا اس وقت بولو نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں ہوتے ہیں وہاں عذاب کا کام، بولو عذاب مانگ بھی لے، کافر بھی کوئی ہو جائے، پھر بھی سرکار اگر موجود ہیں تو وہاں عذاب کا کوئی کام بولو نہیں۔ تو آپ اندازہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں حضور کی کیا شان ہے۔ جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اس وقت پھینٹی نہیں لگا رہا، یہ نہیں کہ تم بھی اتنی شان والے آگے ہو بھئی تمہیں پھینٹی نہ لگائی جائے، تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ آگے، نہ، وجہ صرف یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب ان کو عذاب کیوں دوں جب آپ ان کے اندر جلوہ فرما ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا بتاؤ، قبر میں بندہ جاتا ہے، اگر بے ایمان ہو تو پھینٹا لگتا ہے کہ نہیں؟ بولو پھینٹا لگتا ہے نا؟ اگر بے ایمان ہو بندہ پھینٹا لگتا ہے نا؟ ایک دیوبندی مولوی گزرا ہے، ضیاء الرحمن فاروقی، سپاہ صحابہ کا تھا، اس نے اپنی تقریر میں کہا خواہ مخواہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک قبر میں آتے ہیں، قبر میں نبی پاک نہیں آتے، خواہ مخواہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ اگر نبی پاک قبر میں آتے ہیں تو پھر عذاب کا کیا کام؟ سمجھ آئی نا؟ اگر حضور قبر میں آتے ہیں تو پھر عذاب کا کیا کام؟ جبکہ قبر والے کو عذاب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے سرکار وہاں نہیں آتے۔ تو اس نے یہ بات کی، تو جواب عرض کر دوں؟ سبحان اللہ، جی تو جواب یہ ہے کہ قبر میں تو سرکار آتے ہیں، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کون سی کتاب؟ بخاری شریف۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کو یا کافر کو کسی کو بھی قبر میں رکھا جاتا ہے
تو فرشتے آتے ہیں 3 سوال کرتے ہیں. تیسرا سوال بخاری شریف کی حدیث میں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتے قبر والے سے پوچھتے ہیں اے قبر میں آنے والے ذرا بتا تو صحیح ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں اور قبر میں آنے والے یہ جو سونی سرکار تشریف فرما ہے جن کا نام ہے محمد ما کنت تقول فی حق ھذا. ھذا کے الفاظ ہیں اور ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے. ھذا یہ جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں یہ جو تیرے سامنے موجود ہے سرکار تو بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے کیونکہ ڈنڈے کھا کے تھے ہر کوئی بولو سائیوں نے ویک کے تھے ہر کوئی سیدھا ہو جاتا ہے نا. اس لیے یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے کیا کہا کرتا تھا. تو اس مولوی کے منہ سے نکلے گا میں کہا کرتا تھا نہیں آ سکتے اور انشاءاللہ سنی کی زبان پہ ہوگا اوے فرشتے ہو ہم سے پوچھتے ہو. ہم تو لوگوں کا مجمع لگا کے محفل میں اعلان کرتے تھے جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سونے آئے. جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سونے آئے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سونے آئے. جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سونے آئے. جی کر دائے مر جاواں جس دن دائے سونے آئے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا. ہاں بھائی ایمان ہے کہ نہیں سرکار آئیں گے ایمان ہے کہ نہیں سرکار بچائیں گے ایمان ہے یا نہیں کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے ایمان ہے کہ نہیں جس کا ہم میلاد مناتے ہیں وہ زندہ بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے غلاموں کے کام بھی آتا ہے. ایمان ہے نا اللہ اکبر. ایمان ہے نا بولو یار ہے نا ایمان تو انشاءاللہ پھر ہم جواب کیا دیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ بدل بھی نہیں سکے گا ڈنڈی نہیں چل سکے گی فرشتوں کے سامنے. اللہ کی پولیس بڑی ڈاڈی ہے وہاں کوئی ڈنڈے جو یہاں کہتا تھا زبان سے بھی وہی نکلے گا. سمجھ آئی جو یہاں کہتے نا میلاد نہ مناؤ اس وقت بھی یہی نکلے گا میں کہتا تھا ان کا میلاد نہ مناؤ. اور پھر ہم تو کہیں گے لو جی فرشتوں ہم تو زندہ بھی مانتے تھے ہم کہتے تھے قبر میں آئے گا سونا اور بچائے گا سونا. سمجھ آئی نا. تو میں نے کہا سنو اے قبر میں تو سرکار نے آنا ہے بخاری کی شریف کی حدیث بتا رہی ہے. اور رہی بات عذاب والی سنو سرکار آئیں گے فرشتے پوچھیں گے بتا نا ذرا کیا کہا کرتا تھا. جو ہوگا مومن صحیح عقیدے والا وہ تو پہچان جائے گا وہ کہے گا ہوا رسول اللہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں یہ تو اللہ کا سونا پیارا رسول ہے. وہ پہچان جائے گا فرشتے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے. اور جو نہیں پہچانے گا سرکار کو حضور کا انکار کرے گا حضور قبر میں آ گئے پھر بھی انکار کرے گا سرکار تشریف لے جائیں گے. اب اللہ فرمائے گا فرشتے نو پھڑ کے تنو نا سٹو نو لتر میرا حبیب چل کے قبر وچ آیا بئی ماں نے پیر بھی نہیں پچھاڑیا. اور میں نے کہا مولوی صاحب لتر ضرور لگنے نے لیکن لگنے انہوں نے جڑا سونے دے آئے دا بھی حیا نہ کرے گا انہیں بھی آکھے گا نا ساڈے ورگے نے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے.
اس کو عذاب ہونا ہے، اور جو سرکار کا غلام ہے انشاءاللہ قبر میں سرکار نے اشارہ ہی کرنا ہے، بے شک گندے مندے ہیں، گناہ گار ہیں، ہر گناہ ہر عیب ہمارے اندر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نبی پاک کے غدار نہیں ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ ہم نبی پاک کے دیوانے، نبی پاک کی باری آئے ہم استاد ہو تو ٹکانے لگا دیتے ہیں، پیر ہو ٹکانے لگا دیتے ہیں، مرید ہو، بیوی ہو، بچے ہو، شاگرد ہو، کوئی دنیا کا ناتا رشتہ نبی کریم علیہ السلام اور ہمارے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا، ہم ٹھڈا مار کے دفع کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ہم اپنے لجپال سے۔ اور بتا دوں مومن بھی وہی ہے جو ہر رشتے ناتے سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے۔ تو چاہتے ہو نا قبر روشن ہو، قبر منور ہو، تو آج دنیا کے اندر نبی پاک کے بارے میں سوچ ستھری رکھو۔ سوچ ستھری ہوگی، عقیدہ اچھا ہوگا تو قبر میں سرکار آئیں گے تو کرم بھی فرمائیں گے۔ سمجھ آئی نا؟ خیر پتہ یہ چلا کہ حضور کی وجہ سے جن کافروں نے عذاب مانگا، اللہ نے حضور کی وجہ سے ان کو عذاب اس وقت نہ دیا، فی الوقت ٹال دیا، بعد میں تو پھینٹا لگنا ہے نا ان کو۔ اس وقت کیوں ٹال دیا؟ کیونکہ حضور وہاں تشریف، اور قبر میں جو عذاب ہونا ہے نا، سرکار آئیں گے، قبر والا نہیں پہچانے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو پھینٹا لگائے گا، وہ بھی تب جب سرکار تشریف واپس ہے، بولو صحیح۔ تو وہ قبر والا عذاب حضور کی موجودگی میں نہیں بلکہ حضور کے چلے جانے کے بعد ہوگا۔ اب آؤ سرکار کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا حیا کرتا ہے، نبی پاک کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، قاری شاہ صاحب جس کا اشارہ کر رہے تھے، 200 سال تک گناہ کرتا رہا۔ کتنے؟ بولو 200 سال گناہ کرتا رہا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بندہ صحیح نہیں تھا، اٹھاؤ اس کو کہیں روڑی پہ پھینکو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب لڑکے اکٹھے ہو گئے، کسی نے ٹانگ سے کھینچا، کسی نے بازو سے کھینچا، اٹھا کر روڑی کے اوپر پھینک دیا۔ جب پھینک کے آ گئے نا تو اب اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارا ایک پیارا فوت ہو گیا، قوم والوں نے تو ادب نہیں کیا، خیال نہیں کیا، اے موسیٰ آپ خود جاؤ اور جا کر اس بندے کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھاؤ، خود قبر بنا کے قبر میں خود اتارو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے کو لینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو وہی پاپی جس کو سارا جگ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ سارے لوگ اس کو پاپی، گناہ گار اور بدکار کہیں، یا اللہ تو اس کو پیارا فرماتا ہے، یا اللہ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ آپ نے سچ کہا، بندہ تو واقعی بڑا گناہگار تھا، بڑا پاپی اور بدکار تھا، لیکن اے پیارے موسیٰ ایک